معدے کی تیزابیت، معدے کی خرابی، گیس، بڑی آنت کا وارم، افارہ، قبض، بواسیر، کیلشیم کی کمی، آئرن کی کمی، سحری کے ٹائم ایسی چیز جس سے پیاس کم لگے، افطاری کے ٹائم پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ السلام علیکم، کمپلیٹ ہیلدی ٹپس کی جانب سے شبیر سانچے کا سلام۔ آج کھجور اور دہی کے بارے میں ایک جامع پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کھجور جو کہ بہت پرانا انسان کے ساتھ اس کا رشتہ اور تعلق ہے، کچھ لوگ اس کو مسلمان درخت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو انسان کی پھوپھی کہتے ہیں۔ بہرحال انسان کے ساتھ اس کا صدیوں پرانا تعلق ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر کو کھجور بہت پسند تھی، پاک پیغمبر کھجور شوق سے تناول فرماتے تھے۔ کھجور کا مختلف کتب میں، آسمانی کتب میں، قرآن پاک میں اور بعد کی کتب میں بہت سارے فوائد بیان ہوئے ہیں، بہت سارے استعمالات بیان ہوئے ہیں۔ یہ انسان کے لیے خدا کی طرف سے بہترین تحفہ ہے، جو کہ ڈرائی فروٹ، تازہ فروٹ، شربت کے لیے، مٹھاس کے لیے، آئرن کے لیے، طاقت کے لیے، کمزوری کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے، ہارٹ اٹیک کے لیے، بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر بنانے کے لیے، جنرل کمزوری کے لیے، موٹاپے سے نجات پانے کے لیے، خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دہی، دودھ دہی، ہاں کیا ہی بات ہے۔ دہی جو ہے نا وہ دودھ سے زیادہ طاقتور کیلشیم رکھتی ہے۔ دہی کا جو سب سے بڑی خوبی ہے، یہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ دہی کیلشیم سے بھرپور ہے، جلد ہضم ہو جاتی ہے، یہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے اور یہ موٹاپے کو روکتی ہے اور معدے کی جلن اور تیزابیت کا بہترین علاج ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کو کم کرتی ہے، بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے جملہ مسائل کا بہترین علاج ہے، بواسیر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور معدے کی اصلاح کرتی ہے، مثانے میں اور کڈنی میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے، پتھری کو باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، مثانے کی صفائی کرتی ہے۔ کھجور اور دہی کا جب مل کر ان کا استعمال کیا جائے، کھجور کو بوائل کریں، بوائل کر کے اس کی ٹکڑیاں کر لیں، ان ٹکڑیوں کو بہتر تو ہے اس کا شیک بنا لیں ٹکڑیوں کا، اور اس کو دہی جما لیں، نہیں تو آپ اس ٹکڑیوں کو دہی کے لیے دودھ گرم کریں، اس میں کھجور کی ٹکڑی کو ڈال دیں، پھر صبح آپ کی مرضی کہ آپ اس دہی کو دہی کے طور پر استعمال کر لیں سحری کے ٹائم۔ سحری کے ٹائم اگر آپ کھجور اور دہی کا شیک یا کھجور اور دہی کو ویسے استعمال کرتے ہیں ٹکڑے ڈال کے کھجور کی، تو یہ آپ کی پیاس کی شدت کو کم کرتی ہے، روزہ افطاری اپنا سحری کرنے کے بعد پیٹ میں گیس نہیں ہونے دیتی، نیند کو خوب لاتی ہے، آپ میں گھبراہٹ اور بے چینی پیدا نہیں ہونے دیتی، آپ کا طبیعت رزق اپنا ذکر الہی کی طرف میل رہتی ہے، اور بواسیر کے جو لوگوں کو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، معدے کے جملہ امراض، گیس، اپارہ،
بدہضمی، اس کا بہترین علاج ہے۔ کمزوری کا بہترین علاج ہے یہ دہی اور کھجور کا استعمال۔ سب سے بڑی بات کہ یہ بڑھاپے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو افطاری میں استعمال کریں، دہی اور کھجور کا شیک، تو یہ معدے میں تیزابیت کو کم کرتی ہے، گیس پھارے سے نجات دیتی ہے، اور بڑھتی ہوئی پیاس جو شام کے وقت ہوتی ہے اس کا علاج کرتی ہے، اور بڑی آنت کے جو مسائل ہیں، قبض وغیرہ، بواسیر، اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہے، اور آئرن کا خزانہ ہے، خون کی کمی کا علاج ہے، بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے، اور وزن کو نہیں بڑھنے دیتی۔ اس حساب سے یہ ایک انمول تحفہ ہے قدرت کی طرف سے، آپ اس کو استعمال کریں، اور اس مالک کی ہم کس کس نعمت کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمارے اوپر ایک دو چار نعمتیں نہیں، نعمتوں کی بارش کی گئی ہے، اور ہر نعمت کے اتنے فوائد ہیں کہ قلمیں ٹوٹ جائیں۔ ہم چند ایک جانتے ہیں کیونکہ ہمارا عقل ناقص ہے، ہم چند چیزوں کے بارے میں چند ایک خوبیاں ان کی جانتے ہیں، باقی ہم سے ان تک احاطہ ہی نہیں کر پائے ہم۔ تو کھجور اور دہی کا استعمال اپنے خاص طور پہ افطاری میں تو ضرور کریں، سحری میں کریں، رمضان شریف میں ضرور اس کو استعمال میں لیں، بعد میں اس کو صرف صبح ناشتے میں استعمال کریں، تو یہ آپ کے لیے ٹانک ہے زبردست، اس سے بڑا ٹانک اور کوئی نہیں۔ تھینکس۔ اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسرے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے، اور تاکہ لوگ روزہ رکھنے اور افطار کرنے میں، روزے میں سحری اور افطاری میں کھجور شیک کا استعمال، کھجور اور دہی کے شیک کا استعمال، کھجور اور دہی کے مکسچر کا استعمال کر کے روزے سے لطف اندوز ہو سکے، اور ان کی صحت مضبوط رہے، ان میں چڑچڑا پن نہ آئے، ان میں کمزوری نہ ہو، اور وہ خدا کی یاد کی طرف مگن رہے۔ تھینکس۔